فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. اور وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک کی رات. یہ 10 راتیں اتنی عظمت والی ہیں کہ اللہ خود ان کی قسم فرما رہا ہے، اللہ ان کی قسم یاد فرما رہا ہے. اور ان ایام میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں. یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں میں جنگ و جدال نہیں کیا جاتا تھا. کوئی بھی جنگ چل بھی رہی ہو تو یہ مہینے آتے تو جنگ روک دی جاتی تھی، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے. تو ذی الحجہ کے مہینے میں ہم اور آپ ابھی اپنی زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، لیکن قربانی کے متعلق جیسے کہ لوگوں کے دل و دماغ میں ایک کانسیپٹ اور پھر پھیلایا ہوا ایک کانسیپٹ اور اسلامی کانسیپٹ، تینوں میں کیا چیزوں کا فرق ہے؟ اسلام کون سی قربانی چاہتا ہے؟ لوگوں نے کیا پروپیگنڈا پھیلایا ہے اور عوام کے ذہن میں کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تینوں کو ہم تھوڑا سرسری نظر سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، اسلام جس قربانی کی بات کر رہا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ تمہارا گوشت نہ تمہارا بہایا ہوا خون اللہ تک پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ اس کے پیچھے جو تمہارا تقوی ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے. تمہاری نیت دیکھی جا رہی ہے، تمہارا اخلاص دیکھا جا رہا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کوئی گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی ہوگی ہی نہیں. گوشت کی نیت سے اگر کسی نے قربانی کیا اس کی قربانی ہی نہیں. یا پھر اگر ذبح کرنے کے بعد بیچنے کی نیت کیا گوشت میں سے کچھ حصہ، وہ تجارت کی نیت کیا ہوا ہے، تب بھی اس کی قربانی نہیں. قربانی صرف وہ ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا مجھے اور اللہ کریم کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے میں قربانی کر رہا ہوں، یہ اس نیت کے ساتھ جس نے قربانی کیا اس کی قربانی قبول ہے. یہ اسلام چاہتا ہے آپ کی قربانی. اور لوگوں کے دل و دماغ میں جو اکثر بیٹھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ موسم آ رہا ہے، سب کر رہے ہیں تو ہم کو بھی کرنا چاہیے. اور کچھ لوگ فیشن کے طور پر، کچھ لوگ بچوں کی ضد پر قربانی کر گئے. یہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. نہیں میرے عزیزو، جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استطاعت ہونے کے بعد، مالک نصاب ہونے کے بعد جس نے قربانی نہیں کیا، حضور فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اس کے لیے دنیا میں یہ وعید ہے تو آخرت میں اس کا عذاب اور ہے. تیسری چیز جو پروپیگنڈا کیا پھیلا ہوا ہے قربانی کو لے کر، ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے. اسلام کے خلاف کچھ بھی بات پھیلانے کے لیے لوگوں کو صرف ایک چھوٹی سی سوئی چاہیے کہ ان کا ایک پھیلایا ہوا یہ پروپیگنڈا کہ لاکھوں ہزاروں اینیملز اس میں کاٹ دیے جاتے ہیں، ذبح کر دیے جاتے ہیں، خون بہایا جاتا ہے. اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ جیوت چیزوں کو مار دیا جاتا ہے. میرے عزیزو، لوگ یہ باتیں تو صرف اور صرف اسلام کے خلاف کرنے کے لیے پھیلاتے ہیں، جبکہ میں آپ کو بتاؤں دنیا کے تقریباً مذاہب میں قربانی کا کانسیپٹ موجود ہے. اکثر دینوں میں وہ الگ انداز ہے، کہیں بلی چڑھانا ہو گیا ہے، کہیں دیوتا کو کچھ پیش کرنا ہو گیا ہے. قربانی کا کئی جگہوں پر یہ کانسیپٹ موجود ہے، لیکن کوئی اپنے گریبان میں جھانکتا تھوڑی نہ، دوسرے کے گھر میں جھانکنے کی عادت زیادہ ہوتی. اسلام کی قربانی لوگوں کو نظر آتی ہے کہ مسلمان جتنا پریکٹیکل ہے اپنے دین پر، دنیا میں کوئی بھی اپنے دین پر اتنا پریکٹیکل نہیں ہے. کوئی بھی اپنے دین پر اس طرح پابندی سے عمل کرنے والا ملتا نہیں. جلن اسی بات کی تو ہے کہ کوئی پوسٹر نہیں لگاتے، کوئی اعلان نہیں کرتے اور جمعہ میں پوری صفحے ان کی بھری نظر آتی. کون تمہیں پرچار کر کے جمعہ میں بلاتا ہے؟ وہ خالق کائنات کی طرف سے تمہارا جو لگاؤ ہے وہ جو تمہیں کھینچ کر گھروں سے مسجدوں میں لاتا. فتنوں کا دور ہے، اس کے باوجود جمعہ میں کوئی بھی مسجد ایسی نہیں ہوگی جو خالی پڑی ہوئی. مسلمان آج کے دور میں بھی اپنے دین پر عمل پیرا ہے اور یہ تکلیف کا سبب بن جاتا ہے دوسروں کے لیے. اسی طرح قربانی کے ایام آتے ہیں تو کچھ ماڈرن خیالات والوں کو لا کر کے ہمارے درمیان پیش کیا جاتا ہے. وہ ایسی میٹھی باتوں کے ذریعے سے تمہیں لبھانے کی کوشش کریں. اتنے پیسے خرچہ کرنے کے 40,000 کا 50,000 کا بکرا لینے سے بہتر ہے کسی غریب کو مدد کر دیا جائے، کسی کا گھر بنا دیا جائے، کسی کا راشن پہنچا دیا جائے. میاں وہ سال بھر ہم کرتے ہیں الحمدللہ، قربانی کے دنوں میں ہی کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سن. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کے دن یعنی ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 تین دنوں کے اندر حضور فرماتے ہیں کوئی عمل دنیا میں قربانی سے زیادہ اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں رکھتا. کوئی عمل اللہ کو اس سے زیادہ پیارا نہیں ہے قربانی. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، لوگ ہمیں ظالم کی شکل میں پیش کرتے ہیں کہ کاٹ دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے اگر کاٹیں، اپنی خواہش کے لیے کاٹیں تو حرام ہے، اور جس نے خود جان ڈالا ہے اس کے حکم پر کاٹیں تو یہ حرام نہیں ہے.
یہ اس کے حکم کی فرما برداری ہے۔ ایک بات یاد رکھو، جانور تو یہ بکرا ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، جن کی قربانیاں ہوتی ہیں یہ الگ۔ جو مچھلی کھاتے ہیں اس میں بھی اگر کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے شکار کرتا ہے کہ اپنی تفریح قلب کے لیے، تو اس مچھلی کا شکار کرنا بھی حرام ہے۔ ہاں، کھانے کی نیت ہے، تجارت کی نیت ہے، تو مقصد کے تحت اگر مچھلی پکڑ رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اسلام یوں ہی کسی چیز کی جان لینا اور خون بہانے کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس نے کائنات کو جس انداز سے بنایا ہے، ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے بنایا ہے، جس کی وجہ سے یہ قربان کیے جاتے ہیں۔ اور اگر میں کہتا ہوں سارے جانوروں کی قربانی بند کر کے دیکھ لو، پھر جانور ہی رہیں گے، تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اسلام کی یہ قربانیاں تو سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے نا، جو ایک دن کی جاتی ہیں، 10ویں ذی الحجہ سے 12ویں کو۔ اگر نوجوانوں میں ایک دعوت دیتا ہوں، جاؤ، آج تو AI کا زمانہ ہے، کچھ بھی پوچھو تو لا کر کے تمہارے سامنے رکھ دے گا سارا ڈیٹا۔ ذرا یہ بھی ڈیٹا نکال کر کے دیکھ لو کہ سال بھر میں KFC میں کتنی چکن ذبح ہوتے ہیں پوری دنیا بھر میں پر ڈے۔ میکڈونلڈ صرف چکن ہی نہیں بیچتا، گائے کا گوشت بھی بیچتا ہے پوری دنیا بھر میں، جس کو یہاں پر بھی بہت سینے سے لگا کر کے رکھے گئے ہیں۔ پوری دنیا بھر میں ان کا استقبال ہے، کیونکہ امریکن کمپنیاں ہیں، باپ دادا کی کمپنیاں ہیں، ان کو کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا۔ اور انٹرنیٹ کے ڈیٹا کے حساب سے پر ڈے 68,000 گائے تو میکڈونلڈ ذبح کرتا ہے۔ پر ڈے کی بات کر رہا ہوں، سال بھر کی نہیں۔ سال بھر ان کا ڈیٹا بہت زیادہ ہے، ملینز میں ہے، اور 1 بلین سے زیادہ چکن وہاں پر بھی قربان ہوتی ہیں جو فرائیڈ چکن کھاتے ہیں۔ یہ تو ایک کمپنی کی بات کر رہا ہوں، ایسی بہت ساری کمپنیاں ہیں۔ تو کبھی کسی نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کمپنیاں اتنے جانوروں کو ذبح کرتی؟ نہیں، بقرعید کے دن سب کے سینگ نظر آتے ہیں، جانوروں کی محبت امڑ کر کے آتی ہے۔ سال بھر جو قربان ہو رہے ہیں، کبھی کسی نے آبجیکشن نہیں کیا کہ یہ سارے آؤٹ لیٹس بند کیوں نہیں کر دیے جاتے، یہ ساری دکانیں کیوں نہیں بند کر دی جاتی جو سال بھر ذبح کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے میکڈونلڈ یہاں نہیں ذبح کرتا گائے کو، کیونکہ یہاں پتہ ہے حالات صحیح نہیں ہیں، لیکن دوسری جگہ پر جا کر دیکھیں، سب جگہ پر بیف آسانی سے ان کے ہاں ملتا ہے۔ میں یہ باتیں صرف اور صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، پھیلایا ہوا پروپیگنڈا کیا ہے؟ جانوروں سے محبت یہ سکھائیں گے ہمیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کی ایک خاتون کو میں نے جہنم میں دیکھا۔ کس بنیاد پر؟ فرماتے ہیں وہ عبادت گزار تھی، زاہدہ تھی، پرہیزگار تھی، لیکن ایک بلی پالی ہوئی تھی، اور اس نے کبھی عبادت کرنی ہوتی تو 2 دن 3 دن تک اپنے کمرے میں گوشہ نشین ہو جاتی تھی اکیلی، اور اس نے اپنی بلی کو ایک جگہ پر گلے سے رسی لگا کر باندھ دی، اور 3 دن تک وہ اپنی عبادت میں رہی، مصروف رہی، اور 3 دن کے بعد اسے خیال آیا تو جا کر دیکھی بلی مر چکی تھی۔ حدیث پاک میں، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عبادت کرنے والی عورت کو جہنم میں بھیج دیا۔ جو میری مخلوق پر رحم نہیں کرتا وہ رحم کے قابل نہیں۔ یہ سکھائیں گے ہمیں جانوروں پر رحم کرنا؟ ہم جس جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی جانور کو ظلم کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے یہ ہے کہ جانور پر ظلم کرنا ذمی پر ظلم کرنے سے بڑا ہے۔ اور ذمی کیا ہے؟ ذمی وہ جو مسلمانوں کے ملک میں امن کے ساتھ رہنے کے لیے ریکویسٹ کیا ہوا ہو اور اسلامی حکومت اسے امن دی ہوئی ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان پر ظلم کرنے سے زیادہ بڑا ظلم ذمی پر ظلم کرنا ہے، اور اس سے بڑا ظلم جانور پر ظلم کرنا ہے۔ یہ میرے آقا کے فرمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رحمت للعالمین ہے۔ اور ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، جو یہ پھیلایا جاتا ہے کہ جانوروں پر ظلم، سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات میں پڑھ رہا تھا، حجت الاسلام، جن کی کتابیں پڑھ کر کے لوگ اللہ کے ولی بن گئے۔ امام غزالی کا نام سنا ہے؟ اتنی کتابیں انہوں نے لکھا، تصوف کے امام ہیں، علم کلام کے امام ہیں، منطق کے امام ہیں، فقہ و تصوف کے امام ہیں، بے شمار علوم و فنون کے دریا بہائے ہیں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے بھائی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ امام غزالی فرماتے اللہ نے مجھے بخش دیا، میری لکھی ہوئی کتابیں، میری عبادتیں، ہزاروں کو جو میں نے پڑھایا وہ شاگرد، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے نہیں، بس ایک کام کی وجہ سے۔ پوچھا وہ کون سا کام؟ کہا ایک بار میں کتاب لکھ رہا تھا اور سیاہی میں قلم ڈبو کر کے لکھا جاتا تھا، اور سیاہی جو بنتی تھی وہ پھلوں کے رس سے نکال کر، اور لکڑی کا قلم اس میں ڈبو کر کے لکھا جاتا تھا۔ تو میں لکھ رہا تھا کہ ایک مکھی آ کر سیاہی پر بیٹھ گئی، میں اپنا قلم روک لیا کہ ہو سکتا ہے وہ پیاسی ہو، پی کر چلی جائے۔ کافی دیر تک وہ مکھی اس سیاہی پر بیٹھی رہی،
اور پی کر کے جب وہ اڑ گئی تو پھر میں اپنا قلم چلاتا رہا. یہ بات تو زندگی میں آئی اور گئی، میں نے تو اس کو چھوٹا سمجھا تھا، لیکن میری موت کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اٹھا کر فرمایا جس نے میری چھوٹی مخلوق پر رحم کیا بس اس نیکی کی بنیاد پر میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں. ایک جانور پر رحم کرنے کی بنیاد پر، ایک جانور پر رحم کرنے کی بنیاد پر. اور حدیث پاک میں، صحیح حدیث پاک میں یہ بھی ہے، ایک طوائف تھی جس نے مرتے ہوئے کتے کو بچایا تھا پانی پلا کر، اور اس بنیاد پر اس کی بخشش ہو گئی. طوائف تھی اور رحم کیا جانور پر تو اس کی بخشش ہو گئی. میں اسلام کی وہ چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں جو دنیا تمہارے سامنے یہ چیزیں لانے سے عاجز ہے اور قاصر ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جانور پر اگر تم نے ظلم کیا ہے تو جس طرح سے ظلم کرو گے قیامت کے دن یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اٹھے گا اور اسی طرح سے اس کا بدلہ بھی دلایا جائے گا. وہ تمہیں مارے گا قیامت کے دن اور بدلہ لے گا. یہ بھی حدیث پاک میں. جانور پر ہمیں اس کے چہرے پر مارنے کا حکم نہیں ہے، اس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے کا حکم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اونٹ پالتے تھے. کہا ایک اونٹ بہت سرکش ہو گیا ہے، اور جب اونٹ سرکش ہو جاتا ہے کسی کی کھوپڑی کھینچ لیتا ہے، وہ اسی وقت سر کو پکڑ لیا تو آدمی وہیں ختم ہو جائے. وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، حضور کے پاس آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں دیکھتا ہوں. صحابہ کہتے ہیں حضور جب چلنے لگے تو ہمیں خوف ہوا، ڈر ہوا کہ یہ اونٹ بدک گیا ہے، سرکش ہے، کہیں کچھ نقصان نہ پہنچا ہے. اور تنہا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگ رہا تھا، لیکن میرے عزیزوں وہ رحمت للعالمین ہے، سب کی رحمت بن کر آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب قریب گئے تو اونٹ کوئی سرکشی نہیں کیا، کچھ نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کے پاس اپنا منہ کرتا ہے اور اپنی زبان کو چپڑ کرتے ہوئے اپنی زبان ہلا رہا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے سنتے جا رہے ہیں جیسے کسی دانشور کی بات سن رہے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے مالک کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے. یہ سرکش اس لیے ہوا کہ تو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر ڈالتا ہے اور کھانا اس کو کم دیا کرتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہ جو بدو تھے، جو اونٹ کے مالک تھے، انہوں نے چہرہ جھکا لیا اور کہا وعدہ کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا اور اس کا چارہ، اس کے کھانے کا انتظام روزانہ کیا کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی رسی پکڑی اور مالک کو دے دیا. پھر وہ اونٹ اسی طرح تابعدار ہو کر نکل پڑا. یہ اسلام میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عدل تو دیکھو، ان کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ ڈالنے کا حکم نہیں ہے. اور دنیا یہ پروپیگنڈا پھیلائی ہوئی ہے کہ یہاں جانوروں کو کاٹا جاتا ہے. جو ذبح کرنے کا حکم ہے وہ اللہ کے حکم سے. میرے رب تبارک و تعالیٰ نے خود جان ڈالی، ہماری جان کا بھی وہی مالک ہے، جانوروں کے جان کا بھی وہی مالک. اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہمیں چونٹی مارنے کی بھی اجازت نہیں، اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہمیں کسی کو بھی قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم اللہ کے بندے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ جانوروں کی قربانی کا حکم دیا، اس لیے ہر سال بقرعید میں مسلمان قربانی کرتے ہیں. اگر اللہ چاہے تو اپنے بیٹوں کی قربانی کا بھی حکم دے، اور دیا ہے رب تعالیٰ نے، اور وہ بھی کر کے دکھایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حکم دے تو کیا تم ایسے مسلمان نہیں ہو؟ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے سر جھکانے والا اللہ کے حکم کے آگے. یہ نہیں پوچھے گا کہ کیوں ہے اور کیسے ہے. مسلم کہتے ہیں اپنا سر جھکا دیا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے حکم کے آگے. اللہ تبارک و تعالی ہماری جانوں کا مالک ہے، اگر وہ چاہتا تو ہماری قربانی کا حکم دیتا، ہمارے اولاد کا. لیکن رب تبارک و تعالی نے یہ سنت ابراہیمی پر پوری دنیا کو ثواب دینے کے لیے جانوروں کی قربانی کا حکم عطا فرمایا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت زید بن ارقم آئے اور پوچھا یہ قربانی کیا ہے میرے آقا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جانور کی ذبح کرو گے اس کے ہر بال کے بدلے تمہیں اللہ ایک نیکی عطا فرمائے. جتنے اس کے جسم میں بال ہوں گے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم جانور کا انتخاب اچھا کرو، اس لیے کہ کل بروز قیامت پل صراط پر یہ تمہاری سواری بن کر آئے، پر بیٹھ کر تم جنت میں جا رہے ہو. اور لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں ہم نے ایک بار قربانی کی ہے تو وہاں سواری کون سی والی آئے؟ یہ بھی ملتا ہے روایت میں. تم نے اپنی زندگی میں جو سب سے پہلے قربانی کی ہے اس پر سوار ہوگے، لیکن ہر سال کی قربانی والے جانور بھی سواری بن کر تمہارے ارد گرد آئیں گے، وہ سب ہوں گے. تم انتخاب کرو جس پر سوار ہونا چاہو. اسی لیے قربانی میں عیب والے جانور کی قربانی جائز نہیں. لنگڑا ہو، لولا ہو،
کان کٹا ہوا ہو، کیوں جائز نہیں ہے؟ دنیا تو یہ سمجھتی ہے کٹنے والا جانور وہ ہونا چاہیے جو ریجیکٹڈ ہو، جس کو کاٹا جا رہا ہے وہ دنیا میں کام کے لائق نہ ہو، اس کو کاٹنا چاہیے۔ دنیا کا یہ کانسیپٹ ہے، دنیا کا تصور یہ ہے۔ لیکن نہیں، اگر کوئی اپنے استعمال کے لیے کاٹ رہا ہوتا تو میں کہتا ہاں ریجیکٹڈ مال کاٹ لو، لیکن ذبح جو ہم کرتے ہیں قربانی میں وہ اپنے لیے نہیں، وہ رب ذوالجلال کے لیے ہے۔ اسی لیے بندہ یہ دیکھے میں اپنے رب کی حضور کیا پیش کر رہا ہوں۔ تم اگر کوئی ہدیہ تحفہ خریدنے جاتے ہو اپنے کسی عزت دار شخص کے لیے تو انتخاب سوچ سمجھ کر کے کرتے ہو کہ جس کو میں دینے جا رہا ہوں یہ کتنا ویلیو والا ہونا چاہیے، کتنا عزت والا ہونا چاہیے، اور جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو اس کا بھی آپ خیال رکھو۔ اس لیے لوگ کام چلانے کی باتیں تو بہت کرتے ہیں۔ قربانی کے متعلق کچھ باتیں ہیں جو مجھے آج عرض کرنی تھی، اس لیے میں نے آج اس موضوع پر آپ سے خطاب کیا۔ بہت سارے لوگ طرح کے افواہیں بھی پھیلاتے ہیں، یہ تو ان غیر مسلموں کے اعتراضات کا میں نے جواب دیا۔ دنیا بھر میں ہمارے اوپر الزام کہ یہ لاکھوں جانوروں کو ایسی ذبح کر دیتے، کاٹ دیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو یہی وہ دنیا ہے جو ایک طرف تو جانوروں کی حمایت اور محبت کی بات کرتی ہے اور دوسری طرف ان کے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیاں جانوروں کو بے دریغ ذبح کرتے ہیں، قتل کر رہے ہیں اور کھانے میں بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، سارے جانوروں کی کھالیں، لیدر کی بیگ، لیدر کے جوتے، لیدر کے بیلٹ، لیدر کی ٹوپیاں، لیدر کے جاکٹ سب بنا کر کے دنیا پہن رہی ہے اور قیمتی چیزوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ ان سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ یہ سب چیزیں کہاں سے تم لائے، یہ سب چیزیں تم کہاں سے لائے؟ کیا بغیر کسی جانور کے ذبح کیے ہوئے اس کی کھال کا استعمال کرتے ہو؟ لیدر کا استعمال تو ساری دنیا بڑے فخر سے کر رہی ہے، حتیٰ کہ گھروں کے استعمال کرنے والے صوفے اور کرسیوں پر تک استعمال ہے، اپنی بیٹھنے والی گاڑیوں میں کار کی سیٹ پر تک استعمال ہے، تمہارے پہننے والے جوتے، تمہارے پہننے والے بیلٹ، تمہارے پہننے والے جاکٹ سب جگہ تمہارا استعمال ہے۔ اور صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں صرف مسلمان استعمال کرتے ہیں، ساری دنیا لیدر کا استعمال کرتی ہے۔ یہ لیدر کہاں سے آتا ہے؟ تو یہ دغلا پن، یہ جو ڈبل رول ہے، ڈبل سٹینڈ، ایک طرف حمایت کی بات کرنا اور دوسری طرف بے دریغ ذبح بھی کرنا، یہ سب چیزیں دنیا کو بیوقوف بنانا اور اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا پھیلانا۔ لیکن اے مسلمان، ذہن و دماغ میں کسی ایسے ماڈرن کلچر کے ایسا کوئی فریفتہ ہو، اس کی باتوں میں آ کر تم یہ سوچو کہ نہیں اتنے پیسے میں قربانی کے بجائے صدقہ کر دوں، کسی غریب کو دے دوں، ناجائز ہے۔ تمہارے اوپر سے قربانی کا وجوب ختم نہیں ہوگا، وہ اسی طرح سے باقی رہے گا اور گنہگار بھی رہو گے۔ اللہ کریم سے زیادہ تم رحم کرنے والے نہیں ہو، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، جب وہ حکم عطا فرما رہا ہے تو کیا تمہارے دل میں اس سے بھی زیادہ رحم ہے؟ قربانی کے دنوں میں صرف قربانی ہی ہوگی۔ اب کچھ جو چیزیں ایسی ہیں پھیلائی گئی، دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سب کا ماننا عقیدہ ہے، وہ رحمت للعالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے قربانی فرمائی، اور ایک دو نہیں 100 اونٹ آئے تھے، جس میں سے 63 اونٹوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نحر فرمایا، 63 اونٹوں کو خود حضور نے ذبح فرمایا، اور اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، باقی کے اونٹوں کو تم ذبح کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو 100 اونٹوں کو ذبح فرمایا تھا یہ اپنے حج کے موقع تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 چت کبرے بکرے ذبح کیے تھے۔ چت کبرے کس کو کہتے ہیں؟ 2 کلر والے، بلیک اینڈ وائٹ جو ہوتے ہیں، ابلق ان کو کہتے ہیں عربی میں۔ 2 مینڈے ذبح فرمائے، ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے قربان فرمایا اور دوسرا پوری امت کی طرف سے قربان فرمایا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، ہمارے امام نے سچ کہا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ قربانی سال میں 1 مرتبہ ہو رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربان کر دیتے اپنے نام سے، وہ تو کیا ہی، لیکن قیامت تک آنے والی اپنی امت کی طرف سے بھی خود اپنے ہاتھ سے قربانی فرمائے۔ آج امت یہ پوچھتی ہے میرے عزیزوں، قربانی کے لیے 1400 سال پہلے تمہارے رسول نے تمہاری جانب سے قربانی کی، اور اللہ نے جس کو استطاعت دی، جس کو طاقت دی، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اوپر جو قربانی واجب ہے اپنی قربانی کرو، ساتھ میں ایک اور قربانی میرے مصطفیٰ کی طرف سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جبکہ ان کے احسان کا بدلہ پوری امت نہیں ادا کر سکتی، لیکن ہم ہدیہ تشکر کے طور پر اپنی طرف سے پیش کر سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے
ایک بکرا لے کر کے آتے ہیں پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی، ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی۔ میرے عزیزو، بکرا ایک آدمی کی طرف سے ہی قربان ہوگا جو مالک نصاب ہے۔ گھر میں اگر 4 لوگ مالک نصاب ہیں تو چاروں پر قربانی ہے، شوہر پر بھی، بیوی پر بھی، بیٹے پر بھی، جو مالک نصاب ہے۔ مالک نصاب کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر کی قیمت ہو، دونوں میں سے کسی ایک کے برابر کی قیمت ہو۔ اس زمانے میں آپ کیلکولیٹ کر لو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ اتنی اگر تمہارے پاس رقم ہے، اتنی مالیت ہے تمہارے پاس، تو تم مالک نصاب ہو اور تمہارے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی تمہارے اوپر واجب ہے، اور قربانی واجب ہونے کے لیے سال بھر پیسے ہونا ضروری نہیں، قربانی کے دنوں میں اگر وہ مالک نصاب ہوا تب بھی اس پر واجب ہے۔ زکوٰۃ کا حکم الگ ہے، قربانی کا حکم الگ ہے۔ اور پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربان کیا تو کسی کا بھی نہیں ہوا۔ اگر 4 لوگ گھر میں رہتے تھے اور چاروں کی طرف سے ایک بکرا ذبح کیا اور چاروں کا نام لیا گیا ہے تو کسی کے نام سے قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ پرٹیکولر ایک ہی کی طرف سے قربانی ہو سکتی۔ ہاں، بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، وہ اونٹ ہوا یا بیل بھینس، یہ جو بڑے جانور ہیں ان جانوروں میں 7 حصے ہو سکتے ہیں اور ان میں شریک ہونا جائز ہے۔ لیکن 7 لوگ جو شریک ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی شرط ہے کوئی ایک بندہ بھی اس میں غلط عقیدے والا بھی نہ ہو اور گوشت کی نیت سے شریک نہ ہوا ہو، بلکہ سب قربانی کی نیت سے آئے ہوں تو سب کی قربانی ہوگی، یہ خیال بھی رہے ضروری ہے۔ اب حالات ایسے آ گئے کہ سب کے لیے ایک بکرا لینا اگر طاقت کے بھر نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو وہ بڑے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں جہاں پر یہ قربانیاں ہو رہی ہیں، شریک ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا بھی پھیلایا ہے ہمارے درمیان میں سے کہ بڑے کی قربانیاں جو ہوتی ہیں، اجتماعی قربانیاں، یہ جائز نہیں ہے، آدمی کو اپنی قربانی کے وقت سامنے ہونا ضروری ہے۔ ایسی باتیں پھیلائی گئی ہیں۔ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ سے، کہا ہے فاطمہ اپنی قربانی کے وقت سامنے رہو، قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے گا۔ حدیث پاک ہے، لیکن ساتھ میں دوسری حدیث یہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کا وکیل حضرت علی کو بنایا تھا کہ اپنی نیابت دے دی کہ میری طرف سے تم قربانی کرو۔ اس طرح سے جو مسلمان استطاعت نہیں رکھتا خود کرنے کی، وہ اپنی جانب سے کسی دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے، شرعاً جائز ہے۔ کسی کو بھی وکالت دی جا سکتی، نیابت دی جا سکتی ہے، میرے طرف سے تم قربانی کرو۔ جیسے کہ گھر میں کوئی عورت مالک نصاب ہے، اگر یہ حکم ہوتا کہ عورت خود جا کر کے کرے تو کہاں سے کرتی؟ عورت کسی کو وکیل بنا سکتی ہے، اپنے شوہر کو کہہ دی یا کسی کو دے دیا پیسے کہ میری جانب سے تم قربانی کرو، یہ جائز ہے بالکل۔ جن لوگوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا ہے ہمارے درمیان میں کہ قربانیاں نہیں ہوتی، وہ جاہل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں۔ شرعی مسائل کو جانے بغیر اس طرح کی باتیں عوام الناس میں، عوام المسلمین میں پھیلانا یہ گناہ ہے۔ ہاں، اس بات کو یاد رکھیں، جو وکیل ہے قربانی کا اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ جتنے لوگوں کی قربانی کر رہا ہے جانور شریعت کے مطابق کا لے، عیب دار جانور کی قربانی نہ کرے، لاغر ہو، کمزور ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، کان کٹا ہوا ہو، پیر کٹا ہوا ہو، دم کٹی ہوئی ہو، یا اتنا کمزور کہ چل نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، ایسا عیب دار جانور نہ لے۔ یہ وکیل کی ذمہ داری ہے جو سب کی طرف سے قربانی کر رہا ہے۔ اور دوسری چیز، عیب کس کو کہتے ہیں؟ عیب کس کو؟ کان میں اگر سوراخ ہے تو وہ مکروہ ہے لیکن قربانی ہے اس کی۔ ہاں، سینگ اگر بچپن اس کے پیدائشی نہیں آئے تھے تو جائز ہے اس کی قربانی، آئے تھے اور ٹوٹ گئے تو اس کی مقدار بتائی گئی، 1/3 حصہ اگر ٹوٹا ہے تو اس وقت تک جائز ہے، اس سے زیادہ جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو قربانی جائز نہیں۔ کوئی پیر پورا کٹا ہوا ہے، دم پوری کٹی ہوئی، یہ عیب میں آتا ہے، عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں۔ یہ وکیل کرے گا، نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اجتماعی قربانی جائز ہی نہیں۔ ایسی باتیں کیوں پھیلائی جاتی ہیں؟ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ نیابت اور دوسرے کو وکالت دینا جائز ہے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی پھیلاتے ہیں کہ قربانی کے جو حصے لیے جاتے ہیں، گوشت دیا جائے تو اس کی قیمت الگ ہوتی ہے، گوشت نہ لو تو اس کی قیمت الگ ہوتی ہے، سب پھیلی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس کا ریزن بھی پتہ کرنا چاہیے، ایسی بغیر علم کے بات کرنے سے۔ 4000-5000 روپے کا ایک حصہ آتا ہے اگر شہر میں کوئی بڑا جانور ذبح کرے، مہنگا ملتا ہے بیل، اور باہر جب جا کر کے کوئی ذبح کر رہا ہے تو وہی ایک حصہ 1500 روپے میں 2000 میں ہو جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے
چاہیے کہ یہ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں اور ایسے پیسے وصولتے ہیں، ایسا نہیں۔ دور دراز کچھ علاقے ایسے ہیں، بنگال ہے، اڑیسہ ہے، اور بھی کئی علاقے بہار کے، جہاں پر بڑے جانور نہایت ہی سستے دام میں ملتے ہیں، بلکہ وہاں پر جانوروں کی قیمت صرف 5,000 6,000 اور 10,000 کے نیچے ہوتی ہے، بڑے جانوروں کی، جو ہم نے دیکھے ہیں۔ وہاں جا کر کچھ تنظیمیں قربانی کرتی ہیں، اگر وہ صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق جانور لے کر کے کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، چاہے وہ 200 روپے حصے میں بھی کرتا ہو، کوئی حرج نہیں۔ قیمت میٹر نہیں کرتی، جانور میٹر کرتا ہے، قیمت چاہے جتنی بھی ہو رہی ہو۔ اس چیز کو آج وضاحت کرنا ضروری تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ غلط فہمیوں میں نہ پھیلے، غلط فہمیاں نہ پھیلائیں، خود بھی بچیں۔ ہاں، افضل کیا ہے؟ افضل تو یہ ہے کہ اللہ نے تم پر واجب کیا، تم جاؤ اپنے ہاتھ سے کرو، تم جاؤ، کیونکہ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے قربانی کرو اگر طاقت رکھتے ہو، اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے تمہارے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرمائے۔ یہ افضل ہے۔ یہ ساری باتیں تھیں جو عید قربان سے ریلیٹڈ تھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ساتھ میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جب بندہ قربان کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ نیت بھی ہو، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ان کے سر اپنے پاس رکھو، ان کا قیمہ بنا کر 4 پہاڑوں پر رکھاؤ، اور پھر ان پرندوں کا نام لے کر کے بلاؤ، وہ زندہ ہو کر کے آ جائیں گے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اللہ تم مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب تعالیٰ ان کو پریکٹیکل دکھانا چاہ رہا تھا کہ جاؤ ٹھیک ہے، ذبح کرو 4 پرندے اور ان کا قیمہ بنا دو، سر ان کے اپنے پاس رکھ لینا، اور ان کا قیمہ 4 پہاڑوں پر رکھ کر آؤ، اور پھر آ کر ان سروں کے پاس کھڑے ہو کر ان پرندوں کے نام لے کر بلاؤ، وہ آ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی کیا، 4 پرندے لیے تھے۔ کیا لیے تھے آپ کو میں بتاؤں، ایک مرغا تھا، ایک کوا تھا، ایک کبوتر تھا، اور ایک مور تھا۔ پرندوں کے نام یاد رکھ لیں، کوا ہے، مرغا ہے، کبوتر ہے اور مور ہے۔ چاروں کو ذبح کیا، ان کے سر اپنے پاس رکھے اور جسم کے سب قیمہ بنا دیا، اور 4 جگہ پر مکس کر کے ان کو رکھا ہے۔ پھر آ کر یہاں کھڑے ہوئے اور پکارا ان پرندوں کا نام لے کر، اللہ کے حکم سے آ جاؤ۔ وہ قیمہ ہوا میں اڑا، جسم بنا، اور ویسی بغیر سر کے اڑتا ہوا آیا اور اپنے سر سے جڑ کر کے وہ زندہ پرندہ ہو گیا۔ قرآن پاک میں یہ ہے موجود، 3 پارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ قَالَ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا قرآن میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو کیا۔ اب سنیے، سبع سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 4 پرندوں کا جو انتخاب ہوا تھا نا، 4 پرندے جو چنے گئے تھے، کون سے تھے؟ کوا، مرغا، کبوتر، مور۔ اصل میں جو ہے ان کی ہر ایک کی ایک خاصیت ہے۔ کوا لالچی بہت ہوتا ہے، مرغا اس کے اندر شہوت بہت زیادہ ہے، عورت کی خواہش، مرغے کے اندر خواہش شہوت زیادہ ہوتی ہے، اور کبوتر کے اندر دوستی کرنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، جلدی دوستی کرتا ہے، اور مور کے اندر دکھاوے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، اپنی خوبصورتی کا اظہار بار کرتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ان کے اندر ہیں، یہ 4 پرندوں کے اندر۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں در حقیقت آپ کو حکم تھا ان جانوروں کو ذبح کا نہیں تھا، کوے کی لالچ کو ذبح کرو، مرغے کی شہوت کو ذبح کرو، اور بنا وجہ کے کبوتر کی جو دوستی ہے ہر ایرے غیرے سے، اس دوستی کے کو قطع کرو، اور مور کے دکھاوے کی عادت کو ذبح کرو۔ یہ 7 لوگوں میں سے ابتدا، بلکہ بہت ساری روایات یہ بتاتی ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے غلاموں میں حضرت بلال حبشی ہیں۔ آپ کو سابق الحبشہ کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے حبشہ کی طرف سے بھی اگر کوئی اسلام لایا ہے تو حضرت بلال حبشی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کسی کے ماتحت تھے، غلام تھے، اور غلام ہونے کی حیثیت سے اسلام میں آنا یہ معمولی بات نہیں تھی۔ جو مکہ والے مخالف تھے، وہاں کی طاقتیں جو کمزوروں کے خلاف تھیں اس وقت، اور پلس یہ کہ جس کے ماتحت میں آپ جس کی غلامی میں تھے، امیہ بن خلف، وہ سخت کٹر ترین دشمن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کا سب سے بڑا مخالف، اس کے گھر اس کی غلامی میں رہتے ہوئے ایمان لائے، اور اس کے بعد پھر ان کو اس کا انجام بھی دیکھنا پڑا۔ مسلسل تکلیفیں اٹھائی حضرت بلال حبشی نے۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال حبشی کا جیسے ہی اسلام اسے پتہ چلا، مکہ کے اوباش لڑکوں کو بلایا، اور اس کے بعد روزانہ ایک نئے طریقے سے آپ کو آزمایا جاتا تھا۔
شروع میں آپ کو مار کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برائیاں بیان کر کے اپنے پرانے دین کی طرف آنے کے لیے اکسایا جاتا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بلال بہت ہی پکا ہوتا چلا گیا ہے، بہت پکا ہے، تو پھر انہوں نے وہ تکلیفیں شروع کی جو رہتی دنیا تک وہ مثال بن گئی۔ حضرت بلال کو وہ لے کر کے جاتے تھے عرب کے صحرا میں، اور گرم تپتی ہوئی ریت میں آپ کے پورے کپڑے اتار کر کے آپ کو سلا دیا جاتا، یہاں تک کہ نوکیلے نوک والے چپل پہن کر کے نوجوان ان کے سینے پر چڑھتے تھے، اور پھر ان کے اوپر ناچتے تھے اور کہتے تھے لات اور عزا کی بڑائی بول، یعنی لات اور عزا ان کے معبودوں کے نام تھے، ان کے خداؤں کے نام تھے۔ تب حضرت بلال اس گرم تپتی ہوئی ریت میں سو کر احد احد کہتے تھے، یہ جملہ بار بار کہتے، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ایک ہے، میں ایک ہی کی عبادت کروں گا۔ پھر یہ تکلیفیں اتنی بڑی کہ آپ کو انگاروں پر بھی سلایا گیا، جس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ کا گوشت گل گیا تھا، ریڑھ کی ہڈی دکھنے لگتی تھی۔ حضرت بلال اس وقت تک بھی، یہاں تک کہ آپ کو ایک ڈرم جو ہوتا ہے ٹنکی ٹائپ، اس میں دن بھر رکھ کر کے ڈھکن بند کر دیا جاتا، اور گرمی کی وجہ سے آپ کا جسم پکتا تھا۔ مسلسل کئی مہینوں نہیں کئی سال تک حضرت بلال حبشی ان تکلیفوں کو سہتے رہے، لیکن انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ اور یہ عرصہ گزرتے ہوئے جب آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنا مال رکھا ہی تھا غلاموں کو آزاد کرنا اور رسول اللہ کی غلامی میں لانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے باپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے جن غلاموں کو آزاد کروایا ان میں سے بلال حبشی بھی تھے۔ اس کے حضرت بلال کے مالک سے جا کر کے آپ نے سودا طے کیا کہ بلال کو بیچ دو، تو حضرت بلال حبشی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت 200 اوقیہ چاندی، اس وقت چاندی کا رواج تھا، سکے 200 جو آج کی قیمت کے اعتبار سے لاکھوں بن جاتے ہیں، وہ دے کر کے امیہ بن خلف سے حضرت بلال کو خرید لیا۔ بعض روایات میں ہے کہ 500 اوقیہ سونا دے کر کے آپ نے خریدا۔ تو اس وقت کئی لوگوں نے تانا مارا، کہا کہ بلال کو یہ تو 10 درہم میں بھی بیچا جا سکتا تھا، اگر اس کی قیمت 10 درہم بھی لگا دیتے تو اس کو بیچ دیتے، اتنی زیادہ قیمت حضرت بلال حبشی کے خریدنے میں، اتنی زیادہ قیمت۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان جاہلوں کو جواب دیا بلال کی غلامی کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اگر قسم رب ذوالجلال کی میرا پورا مال بھی قیمت میں لگانا ہوتا تو میں پورا مال لگا کر بلال کو خریدتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے خریدا گیا، اور اس کے بعد پھر حضرت بلال کو آزاد کیا گیا۔ ان کے آزاد ہونے تک جو تکلیفیں انہوں نے اٹھائی، اللہ اکبر، ہم آج بھی پڑھتے ہیں 1400 سال کے بعد ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بیان کرنا آسان ہے، تمہاری انگلی اگر موم بتی میں بھی جل جائے تو پورے دن آپ ہا ہو کرتے رہیں گے۔ جن کو انگاروں پر سلایا جاتا ہو اور جن کو گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر گرم سل ان کے سینے پر رکھی جاتی ہو، اوباشوں کے ہاتھ میں، یہ بھی روایت ہے کہ پیر میں رسی باندھ کر کے بدماش لڑکے پہاڑوں پر کھینچتے تھے حضرت بلال کو، لے کر کے جاتے تھے، اور مذاق بنایا جاتا تھا، خدا کی شان میں گالیاں دی جاتی تھی حضرت بلال کو، پھر واپس شام میں لا کر چھوڑ دیا جاتا۔ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو خریدا تھا اس وقت سودا جو طے ہو رہا تھا، سودا طے ہونے کے بعد حضرت بلال کو لینے کے لیے جب حضرت ابوبکر گئے تو خود فرماتے ہیں حضرت ابوبکر 2 پتھروں میں دبا ہوا بلال مجھ کو ملا تھا۔ جس وقت حضرت بلال کو خریدا گیا تھا 2 پتھروں میں ان کو دبا کر کے رکھا گیا تھا، اس حالت میں حضرت بلال کو خریدا گیا۔ اور اس کے بعد زندگی بھر حضرت بلال حضرت ابوبکر صدیق کے مرہون منت رہے، ہمیشہ ان کے احسان میں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ملازمت کی کہ خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا، مقاطعہ کیا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کھانا پانی ہر چیز بند کر دیا تھا، اس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور بلال رہتے ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں رہتی جس کو کوئی جاندار کھا سکتا ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کو کوئی جاندار کھا سکتا ہو، ہاں اتنا کہ بلال کی بغل اس کو چھپا لے، یعنی اتنی چھوٹی سی مقدار میں کوئی چیز مل جاتی تو حضرت بلال اس کو چھپا کر رکھ لیتے رسول اللہ کے لیے۔ تو وہ دن بھی حضرت بلال رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بتائے، اور اس کے بعد پھر آپ کی زندگی پاک مدینے جانے کے بعد وہاں پر سلطنت اسلام، پھر نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جہاد میں شریک رہے۔ ہوا یہ کہ کئی زندگی کے آپ کے اہم چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے، مسجد نبوی بنی، تو لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا مسئلہ آیا، تو آپ سے کہا گیا کہ لوگوں کو اعلان کر کے بلا لو، جمع ہو جاؤ نماز کے لیے، الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، یہ پکارا جاتا تھا۔ تو پھر ایک دن بیٹھے، عبداللہ بن زید ایک صحابی ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کو یہ کلمات سنائے جا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان کے کلمات۔ دوسرے دن وہ آ کر محفل رسول میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے خواب میں یہ کلمات سنے ہیں، کیا یہ کلمات کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے نہ بلایا جائے؟ یہ ابھی وہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہو بہو یہی کلمات میں نے خواب میں سنے۔ یہی بات چل رہی تھی کہ جبرائیل امین وہی لے کر کے بھی آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو بلانے کے لیے ان کلمات کو دہرائیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید جو صحابی جنہوں نے خواب دیکھا تھا ان کو حکم دیا کہ جاؤ بلال کو یہ کلمات سکھا دو۔ حضرت بلال کو یہ کلمات سکھائے گئے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اپنا مؤذن کسی کو بنایا تو بلال حبشی کو بنایا۔ جب وہ پھر آواز دیتے تھے مدینہ طیبہ میں تو شروع میں ان کی زبان کی وجہ سے لوگ اجنبیت محسوس کرتے تھے، کیونکہ عرب وہ فصیح عربی کو جس طرح سے پسند کرتے ہیں، تو حضرت بلال کی اذان کے سلسلے میں وہاں کے لوگ اس کو اس طرح سے دیکھنے لگے کہ ایک غلام زادہ ہے، غلام ہے اور عربی کے کلمات پکار رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، تم لوگوں کو اندازہ نہیں، بلال کی اذان کو اللہ پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ پھر سفر میں، حضر میں، ہر جگہ بلال حبشی کو اذان کے لیے مقرر کیا گیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ کا یہ واقعہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر، ہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اذان کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اذان دینے کے بعد حضرت بلال کی ایک عادت یہ بھی تھی، مسجد میں اذان دیتے تھے اور پھر جا کر کے رسول اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر الصلاۃ علیک یا رسول اللہ یہ بھی کہتے تھے۔ یہ سنیوں کا طریقہ رہا ہے، مسجدوں میں بھی اذان کے بعد جماعت ہونے سے پہلے ہمارے یہاں صلاۃ پکاری جاتی ہے۔ یہ حضرت بلال حبشی اذان دے کر کے رسول اللہ کے حجرے کے پاس جا کر کھڑے ہوتے تھے اور حضور پر سلام بھیجتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم حضرت بلال کی یہ آواز سن کر کے اپنے حجرے سے نکلتے، جیسے ہی حضور اپنے حجرے سے نکلتے بلال حبشی اقامت شروع کر دیتے تھے، یہ روایات میں ہے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ ہاں یہ بھی روایت ہے کہ گھر کے پاس کھڑے ہوتے تھے حضور کے اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، یعنی حضور کو بلانے کے لیے الگ کلمات تھے، یا رسول اللہ نماز کے لیے آ جائیے، کامیابی کے لیے آ جائیے۔ حضور مسکراتے تھے ان کے ان الفاظ پر۔ ایک بار یہ ہوا کہ عشاء کی اذان ہو چکی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے سے باہر نہیں آئے، تو بہت دیر انتظار ہوا، تو حضرت بلال حبشی ان سے کہا گیا کہ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ تو گئے حجرے کے پاس، جا کر کھڑے ہو کر کے انہوں نے زور سے یوں پکارا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ پھر کہا نماز نیند سے بہتر، حضور تشریف لے آئے۔ کہا بلال کیا ہی عمدہ کلمات تم نے بیان کیے، کیا ہی اچھا ہو کہ یہ کلمات ہر دن فجر میں اذان کے ساتھ شامل کیے جائیں۔ یہ حضرت بلال کے کلمات سے، الصلاۃ خیر من النوم ہم جو کہتے ہیں فجر میں، یہ حضرت بلال نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے ادب سے عرض کیے تھے اور حضور نے اس کو پسند فرمایا اور اذان میں ہمیشہ کے لیے شامل کیا۔ ایک مرتبہ سفر میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال ہماری نماز کی حفاظت کرنا، رات ہو گئی تھی اور فجر میں اٹھنا تھا، جیسے ہم آپ کو بول کر کے سوئیں، آپ ہم کو بول کر کے سوئیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام کرنا ہوتا تو بلال حبشی کو بول کے سوتے کہ بلال ہماری نماز کی حفاظت کرنا۔ تو حضرت بلال مسلسل جھاگتے رہتے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فجر کے لیے تیاری کرنی ہے، لیکن سفر میں تھے۔ ہوا یہ کہ سارے یہ خیبر سے لوٹنے کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے اور سارے صحابہ کو بھی نیند لگ گئی۔ حضرت بلال فجر کا انتظار کرتے رہے اور ایک اونٹنی کے کجاوے سے ٹیک لگائے، فجر کے عین وقت ان کو بھی آنکھ لگ گئی، وہ بھی سو گئے، یہاں تک کہ وقت اتنا ہو گیا کہ سورج نکل آیا اور روشنی پھیل گئی۔ سب سے پہلے پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلال کو پکارا، کہاں ہے بلال؟ حضرت بلال بالکل
جھنجھلا کر کے اٹھ گئے اور کہا ہائے افسوس، میں نماز کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اور سارے صحابہ اٹھ گئے کہ ہم سے کیا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افسوس کیا اور کہا جلد سے جلد اس جگہ کو چھوڑو، جلدی اس جگہ سے نکل جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جگہ سے نکلے۔ یہ قضا کی طریقے کو دکھانا مقصود ہے، ورنہ نبی پاک کی نماز کیا قضا ہو، وہ صاحب شرع ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے سفر پر گئے اور سورج بلند ہونے کے بعد پھر حضرت بلال سے کہا اذان دو اور اقامت کہو، اور اس کے بعد پھر جماعت سے میرے آقا نے وہ قضا نماز بھی پڑھائی فجر کی۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے نماز چھوٹ گئی جیسے یاد آئے فوراً اپنی نماز کو قضا کر لے۔ یہ امت کے درس کے لیے تھا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ حضور سے بھی نماز چھوٹتی تھی، ہمارا کیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ بعض فقہاء کرام نے فرمایا اس طرح اگر تحقیر میں یا طعن میں کسی نے یہ بات کہی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز وہ جس طرح سے آپ کی قضا ہوئی، جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ منشاء الہی سے ہوتا تھا، امت کو درس دینے کے لیے کہ اگر قضا ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ بہرحال اس میں حضرت بلال حبشی تھے، اور آپ کا ایک بہت اہم کام بھی تھا۔ نجاشی بادشاہ جو ہے اس نے 3 نیزے حضور کو ہدیتاً دیا تھا۔ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لیا، ایک حضرت عمر نے لے لیا، ایک حضرت علی نے لے لیا۔ نیزے یہ حبشہ سے آئے ہوئے تھے، نجاشی بادشاہ جو ایمان لائے تھے حضور پر، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ ہمیشہ حضرت بلال لے کر آگے آگے چلتے تھے۔ اور جب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید پڑھانے جاتے، سارے مدینے والے سب سے پہلے حضرت بلال کو دیکھتے تھے کہ بلال اگر آگے نیزہ لے کر کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ آ رہے ہیں، یہ علامت ہوتی تھی۔ اور حضرت بلال سیدھے جا کر کے وہ نیزہ میدان میں گاڑ دیتے تھے، اور اس کے پاس ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے عزیزو ایک بار ایسی بات ہوئی کہ ایک صحابی ہیں، حضرت بلال سے ان کی تکرار ہو گئی، حضرت ابو ذر، ان کی بحث ہو گئی، اور بحث ہوتے ہی انہوں نے صرف اتنا کہا کالی عورت کے بیٹے، یا ابن ام السودا، یعنی کالی عورت کے بیٹے۔ تو حضرت بلال کے دل پر یہ بات تھوڑی لگی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھی نے مجھے اس طرح سے طعن کیا، کالی ماں کے بیٹے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے جلال میں باہر تشریف لائے تھے کہ صحابہ سب کے سب حیرت زدہ تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ حضور نے ان کو بلایا اور کہا افیک الجاہلیہ، ابھی تمہارے اندر زمانے جاہلیت کی بدبو آ رہی ہے؟ 3 بار حضور نے فرمایا، اور اس کے بعد واپس حضور چلے گئے۔ اس صحابی کو اتنا دکھ پہنچا جنہوں نے حضرت بلال کو یہ کہا تھا، ان کو احساس ہوا، ندامت ہوئی۔ اس کے بعد آتے ہیں حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر کے اور مسجد نبوی میں اندر آ کر لیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بلال مجھ سے خطا ہوئی، میں نے تکرار میں اور انجانے میں تم کو اس طرح کا جملہ کہا، اور رسول اللہ کی ناراضگی مجھے برداشت نہیں ہے، تم کو کالا کہنے سے میرے نبی ناراض ہیں، لہٰذا تم مجھے معاف کرو۔ اور معاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنا یہ کالا پیر میرے چہرے پر رگڑ دو، میں نیچے لیٹتا ہوں، تم اپنا پیر میرے چہرے پر رکھو۔ حضرت بلال نے فوراً ان کو اٹھا لیا اور کہا نہیں، جس کے تم غلام ہو اس کا میں بھی غلام ہوں، میرا پیر تمہارے چہرے پر نہیں ہوگا، اور دونوں سینہ آپس میں لگائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی فضیلت ایک جگہ نہیں کئی مرتبہ بیان فرمائی، جب وہ اذان دیتے تھے اس وقت، جب یہ تکرار ہوئی اس وقت۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں اذان دیتے رہے۔ 7 ہجری مکہ کے فتح کا دن تھا، فتح مکہ کے دن 10,000 صحابہ کی جماعت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، اور اس وقت جانتے ہیں سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی کی رسی پکڑ کر چلنے والے حضرت بلال حبشی تھے۔ ان کے داخل ہونے کی شان ہی الگ تھی، وہ تڑپائے گئے تھے، مارے گئے تھے مکہ میں، کون سا ظلم ان کے ساتھ نہیں ہوا تھا مکہ میں۔ ہجرت کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے تو ان کو بھائی چارگی میں ایک صحابی ہیں ابو رویحہ، ان کا بھائی بنایا تھا، ان کے ساتھ رہتے تھے، ایک روایت میں عبیدہ بن حارث کے ساتھ۔ بہرحال جب مکہ میں داخل ہوئے اور فتح مکہ میں، پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے، سارے بتوں کو وہاں سے نکال کر پاک کیا، خانہ کعبہ کو صاف کرنے کے بعد حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور حرم کعبہ میں پہلی اذان دینی تھی
تو حضرت بلال سے کہا گیا کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو. کہیں سے بھی اذان دیتے, کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دو. وہ جوش محبت میں تھے حضرت بلال کہ وہ مکہ, کیونکہ ہجرت کے بعد کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ آپ کو بخار آیا, بیمار ہوئے صحابہ جب ہجرت کر کے گئے, کیونکہ مدینہ اس وقت یثرب نام تھا اور بیماریوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا, جو بھی جاتا تھا بیمار ہو جاتا, کئی طرح کے بخار اس کو لگ جاتے تھے. لیکن اس یثرب کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طیبہ بنایا, بلکہ بیماریوں کی شفا کا مرکز بنایا. حضرت بلال اس وقت یہ گنگناتے تھے اشعار میں کہ کیا میں وہ مکہ کبھی پہنچ سکتا ہوں, کیا اس کی مٹی میں دیکھ سکتا ہوں. تو ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی یہ بات پہنچی کہ مکہ کے متعلق اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ کیا مجھے وہ دیکھنا ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اسی دن اللہ کے نبی نے یہ دعا کی کہ اے اللہ, جس طرح ان کے دلوں میں مکہ کی محبت ہے تو ان کے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال. اور جیسی حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا, حضرت بلال نے دوبارہ کبھی پھر وہ اشعار ہی نہیں پڑھے کہ حضور نے مدینے کی محبت کا ذکر فرمایا, پھر مدینہ چھوڑ کر کبھی جاتے بھی نہیں تھے. خیر, جب خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دینے کی بات آئی ہے, وہ پورے محبت میں جوش میں وہ چڑھ تو گئے, اور اس کے بعد پھر وہ دیکھتے رہے کہ کس طرف منہ کر کے اذان دوں. کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیا جاتا ہے اور کعبہ نیچے ہے, بلال اوپر ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے چہرہ کیا اور پوچھا کہ خانہ کعبہ کی طرف میں نیچے رہ کر کے منہ کرتا تھا, اوپر آ گیا ہوں, کس طرف منہ کر کے اذان دوں. حضور نے فرمایا میری طرف منہ کر کے اذان دو. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھ کر کے انہوں نے پہلی اذان دی تھی, وہ حرم کعبہ کی اذان ہے. اس کے بعد ایک اور روایت ہے فتح مکہ کے دن, یہ تو اذان کی بات ہوئی. دیکھیں یہاں پر کسی اور کو بھی چڑھایا جاتا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی حبشی غلام کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا جس کو مکہ والے سب سے کمتر سمجھتے تھے, سب سے کمتر سمجھتے تھے. یہی میسج یہاں سے ملتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت پر پہنچ سکتا ہے. حضور کی غلامی میں جو آیا تو پھر اس کے مقامات بہت بلند ہیں. اس کے بعد ابو سفیان آئے, ایمان لے آئے, بیعت کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ اب تک تو جنگوں میں لڑتے رہے, حضور کے خلاف آتے رہے. ایمان لے آئے. ایمان لانے کے بعد ابو سفیان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا مکہ والوں کو آپ قتل کر دیں گے, مار دیں گے؟ آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے خاندان والے ہیں, مکہ والے آپ کے وطن والے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ, تمہارے گھر میں جو آ گیا اس کو امن ہے. ابو سفیان نے کہا میرا گھر بہت چھوٹا ہے, کتنے لوگ آئیں گے, باقی لوگ تو بچ جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا عبد المطلب میرے دادا کے گھر جو آئے ہیں ان کو امن ہے. پھر کہا وہ بھی کم لوگ ہیں, پورے مکہ والے کیسے آئیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں وہ بھی امن میں ہیں. ابو سفیان نے کہا جو گلیوں میں رہ گئے ان کا کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو حرم میں آ گئے ہیں ان کو بھی امن ہے. پھر کہا جو نہیں آ سکتے. تو یہ ایک آخری بات تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جو چیز بیان فرمائی وہی بیان کرنا ہے. حضور فرماتے ہیں بلال کا جھنڈا بناؤ. بلال کا جھنڈا, یہ حضرت بلال کا ایک جھنڈا بنایا گیا تھا فتح مکہ کے تھے. اور ابو رویحہ جو ان کے بھائی تھے مدینے کے, ان سے کہا گیا کہ میدان میں لے جا کر کے بلال حبشی کا جھنڈا کہہ کر گاڑو. بلال حبشی کا جھنڈا کیوں بنایا گیا اس دن؟ اور پھر ابو سفیان سے کہا گیا